بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 13 سے لے کر 17 تک۔ تو کل کے درس میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کا بیان تھا کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، یہاں دنیا میں رہتے ہوئے ذرا اس کا بھی تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے، وہ وقت بھی آئے گا۔ اللہ نے اس وقت ابھی ہمیں یہاں رکھا ہوا ہے، وہی اللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں پل صراط پر لے جا کے کھڑا کرے گا۔ اس دن جو مومن مرد ہیں اور عورتیں ہیں، ان کے سامنے بھی نور ہوگا، اسلام کا نور، قرآن کا نور، ایمان کا نور سامنے بھی ہوگا، دائیں بھی ہوگا، اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ سورج اور چاند سب ختم ہو چکے ہوں گے اور کوئی روشنی کا ذریعہ نہیں ہوگا، یہ سب تو ختم ہو جائیں گے نا۔ آج جو روشنی کا ذریعہ ہے یہاں دنیا میں، وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے، تو وہاں اس سفر کو طے کرنے کے لیے کون سی روشنی کام دے گی بھائی؟ یہی ایمان کی روشنی، قرآن کی روشنی، یہی کام دے گی۔
جس کو حاصل کہاں کرنا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں حاصل کرنا ہے، آگے نہیں ملے گئے۔ چنانچہ آج دیکھیے منافقوں کا بیان ہے، فرمایا یوم یقول المنافقون، کل کا درس تو سنا آپ نے کہ مومن مردوں اور عورتوں کے سامنے نور ہوگا، اسلام کا، قرآن کا نور ہوگا جو آگے ہوگا، اور پل صراط کا راستہ آگے جو جنت ہے اس کے پار کرنے کے بعد اسی کے روشنی میں وہ طے کر لیں گے۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، منافقوں کی حالت کا بھی تذکرہ کر لیجئے اس دنیا میں، منافقوں کا جن کے ظاہر میں اسلام ہے اور باطن میں اسلام نہیں ہے۔ یوم یقول المنافقون، جس دن منافق مرد والمنافقات، اور منافق عورتیں کہیں گی، کس سے کہیں گی؟ پل صراط پر ہی کہیں گی۔ کس سے کہیں گے بھائی؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان والے ہیں، سچے، جو اپنی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان سے کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ان کے پاس روشنی نہیں ہے اسلام کی، ایمان کی روشنی تو دل میں ہوتی ہے نا۔ دل تو منافقوں کا ایمان سے خالی ہوتا ہے، وہ تو ظاہری اعتبار سے مسلمان نظر آتے ہیں بس۔ تو ایمان والوں سے کہیں گے، سچے ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کر لیجیے، آپ لوگ بہت تیز جا رہے ہیں، آپ ہی کی روشنی میں تو ہم چل رہے ہیں، سفر طے کر رہے ہیں، آپ تھوڑا دھیرے چلیے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ نکل چلیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہے اور ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو یہی کہے گا نا کہ بھائی صاحب ذرا تھوڑا دھیرے چلیے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے اندھیرے کا راستہ طے کر لیں، یہی کہیں گے انظرونا، ہمارا انتظار کیجیے، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم بھی ذرا نور لے رہے ہیں، ہمیں بھی چلنے دیجیے، آپ لوگ بہت تیز چلے جا رہے ہیں، اور مومن بہت تیز جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے ایمان کے اعتبار سے پل صراط کا راستہ لوگ طے کریں گے جیسے ایمان ہوگا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی گھڑ سوار کی طرح، کوئی پیدل، کوئی اٹک اٹک گر گر کر کے، جیسے ایمان ہوگا، جو ایمان کی سطح ہوگی اسی طرح چلیں گے پل صراط پر سے۔ ایک راستہ صراط یہاں بھی اللہ نے بچھایا ہے، جس کو بار بار ہم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھا دیجیے، چلا دیجیے، منزل مقصود تک پہنچا دیجیے۔ تینوں معنی ہیں۔ تو جو یہاں چلے گا سیدھا راستے پر، وہی اس راستے پر آسانی سے چلے گا بھائی۔ تو فرمایا کہ تو کیا کہیں گے ایمان والے، کیا جواب دیں گے بھائی؟ کہیں گے ہم تمہارے نور سے نور لے رہے ہیں، نقتبس، اقتباس مانے نور لینا، کوئی چیز لینا کسی سے، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہی تو ہم نور لے رہے ہیں، روشنی لے رہے ہیں، تم لوگ ذرا آہستہ چلو۔ تو ایمان والے کیا کہیں گے مڑ کر کے ان کو؟ قیلا، کہا جائے گا ان سے، ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جائیے، ہم لوگ اپنی رفتار کو کم کرنے والے نہیں ہیں، تم پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، اور وہاں التماس کرو، وہاں تلاش کرو نور کو، وہاں سے لے کر آؤ۔ پیچھے سے کیا مراد ہے جانتے ہیں؟ دنیا جو اجڑ چکی ہے۔ کیا کہیں گے ایمان والے؟ پیچھے جاؤ لوٹ کر کے، ایمان یہاں نہیں ملتا ہے، جس ایمان کی روشنی میں اب ہم جنت کا سفر طے کر رہے ہیں، وہ نور یہاں نہیں ملا کرتا ہے، وہ نور پیچھے ہے۔ پیچھے کا تذکرہ بتائیں گے نہیں کہاں ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ دنیا۔ اور مطلب کیا ہے کہ اب تم لوگ وہ نور پا سکتے ہی نہیں، اب یوں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو اور یوں ہی بھٹکتے رہو، اب نہیں پا سکتے ہو نور۔ یہ نور جس سے ہم طے کریں گے پل صراط کا راستہ، وہ کہاں ملے گا بھائی؟ وہ اسی دنیا میں لینا ہے، کہیں اور ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس نور نہیں ہے، اسلام کا نور نہیں ہے، قرآن کا نور نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں ہے، تو وہاں نہیں ملے گا، یہی ملے گا۔ تو کیا جواب دیں گے ایمان والے جن سے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ لوگ دھیرے چلیے تاکہ ہم بھی آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں؟ کہا جائے گا ارجعوا، لوٹ جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی سے ارجعوا، واپس جاؤ، لوٹ جاؤ، کہاں؟ وراءکم، اپنے پیچھے، پیچھے لوٹو، فالتمسوا نورا، اور وہاں جا کر نور تلاش کرو، وہاں سے نور لے کر آؤ۔ اور کہاں دنیا تو اجڑ چکی ہے، کہاں آپ جائیں گے، وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ نور تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اب یہ گفتگو کر ہی رہے ہوں گے، پورا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں،
پورا نقشہ، اور جیسے نقشہ کھینچا جا رہا ہے قرآن میں ایسے ہی ہونا ہے، اس لیے کہ ایک سچی کتاب ہے، ایسے ہی ہونا، من وان سرے منہ فرق نہیں ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ یہ گفتگو کر ہی رہے ہوں گے کہ جاؤ پیچھے نور لے کر آؤ، یہاں ہم نور دینے والے نہیں ہیں، ہم رکنے والے نہیں ہیں، تمہارا انتظار کرنے والے نہیں ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو، یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ یہ بات ہی کر رہے ہوں گے کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار، بہت بڑی دیوار قائم کر دی جائے گی، آڑ قائم کر، سور مانے دیوار، سور کے مانے دیوار، سور لہو باب، اتنی بڑی دیوار ہوگی کہ اس کے اندر ایک ہی دروازہ ہوگا، باب مانے دروازہ، اس دیوار کے اندر ایک دروازہ ہوگا۔ وہ گفتگو کریں گے، اس کے بعد ایمان والے دیوار کے اس طرف اور یہ منافقین دیوار کے اس طرف آڑ قائم کر، جو تھوڑا بہت نور آ بھی رہا تھا اس دیوار کی وجہ سے وہ بھی ختم۔ بسور لہو باب، کیا کیفیت ہوگی اس دیوار کی؟ فرمایا باطنہ فیہ الرحمہ، جس طرف ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے ہیں، باطن اسے کہا، جس طرف اہل ایمان ہے اس طرف رحمت ہے، یعنی جنت ہے، رحمت والی جگہ ہے یعنی جنت ہے۔ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جو ظاہری دیوار کا جو ظاہر ہے، جو اس طرف والا حصہ ہے، جس طرف منافقین ہیں، وہ عذاب والا، جہنم والا حصہ، ادھر جہنم ہے۔ اب یہ جب دیوار قائم ہو جائے گی اور اب وہ گفتگو بھی نہیں کر سکتے، نہ سنا سکتے ہیں، تو دور ہی سے کہیں گے، ینادونہم، ان کو ندا دیں گے، کس کو؟ وہی ایمان والے جو یہاں رہتے تھے ساتھ، ان کو ندا دیں گے، منافقین ندا دیں گے، پکار کر کہیں گے، ینادونہم، وہ سب ندا دیں گے ان کو۔ کون ندا دیں گے؟ منافقین ندا دیں گے، پکاریں گے اہل ایمان کو، ندا دیں گے، پکار کر کہیں گے، الم نکم معکم، دنیا میں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے؟ تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تمہارے ساتھ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ تمہارے ساتھ ہم ہر طرح سے اسلام ظاہر میں نہیں تھا ہمارا؟ یہ کہیں گے، الم نکم معکم، قالو، کیا کہیں گے اہل ایمان؟ کہیں گے بلا، ضرور بھائی ہمارے ساتھ تو تھے تم، لیکن یہ لیکن لگ گیا ہے۔ یہ لیکن جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، ایمان میں جب لیکن لگ جائے تو پھر کچھ بچتا اچتا نہیں ہے۔ مگر کہتے ہیں بات ٹھیک تو ہے، مگر کیا چیز ہے؟ مگر مچ، یعنی پورا ایمان کھا لینے والا ہے، مگر نہیں، اگر مگر کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ تم ایمان کا اظہار تو وہاں کرتے تھے دنیا میں، لیکن وَلَكِنَّكُمْ، لیکن تم لوگ فتنتم، 5 باتیں تمہارے اندر تھیں، گنتے جائیے، تمہارے اندر 5 باتیں تھیں تمہارے ایمان میں، جس کی وجہ سے تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوا۔ 5 باتیں، وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا، یعنی ایمان کا اظہار کر کے بلا وجہ فتنے میں پڑے ہوئے تھے، اندر سے تو کافر ہی تھے، بلا وجہ مصیبت میں پڑے ہوئے تھے، دھوکہ دینے کے لیے فتنے میں ڈال رکھا تھا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، اپنے آپ ہی کو فتنے میں ڈال کر دھوکہ دے رہے تھے۔ منافقین کے بارے میں پہلے بارے میں ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقین اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اہل ایمان کو اور اللہ کو نہیں، انہیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی؟ صحیح ایمان نہ لا کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ پہلی چیز یہ کہ فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو تم نے فتنے میں ڈالا۔ نمبر 2، دوسری بیماری تمہارے اندر یہ تھی، وتربصتم، اہل ایمان جو سچے ایمان والے ہیں ان کے لیے تم انتظار کرتے رہتے تھے کب ان پر مصیبت آئے۔ تربصتم مانے منتظر رہتے تھے کہ ان پر جو ہے کب مصیبت آئے۔ چنانچہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، ان کی بھی دلی تمنا، دلی خواہش کیا ہوتی تھی کہ یہ مسلمان کسی بھی طریقے سے کافر ان پر غالب آ جائے اور ہم لوگوں کو کھل کر کفر کے اظہار کا موقع مل جائے۔
وَتَرَبَّصْتُمْ منتظر رہتے تھے مسلمانوں پر مصیبت آنے کا کیا رہتے تھے؟ ہمیشہ منتظر رہتے. وَتَرَبَّصْتُمْ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز منافقوں کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں. تیسری چیز وَارْتَبْتُمْ تم ہمیشہ شک میں رہتے تھے آخرت کی طرف سے. جس آخرت میں اس وقت ہو، پل صراط پر ہو، جنت اور جہنم بھی آج تمہارے سامنے ہے، نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے بارے میں کس میں تھے تم؟ وَارْتَبْتُمْ شک میں تھے. شک اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا. جہاں شک ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا. وَارْتَبْتُمْ شک میں تھے. نمبر 4 وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي اور تم کو دنیا کی آرزوؤں نے، جھوٹی آرزوؤں نے غرور دھوکے میں ڈالا ہوا تھا. امانی مانے آرزوئیں، دنیا کی تمنائیں، آرزوئیں، اتنی ساری آرزوئیں لگائے ہوئے تھے تم جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی زندگی ہے. تم دنیا کی آرزوؤں میں، تمناؤں میں، خواہشات میں ایک دم کھوئے ہوئے تھے. تم کو دھوکہ دے دیا تھا دنیا کی آرزوؤں نے، تمہاری آرزوؤں نے. وغرتکم الامانی 4 ہو گئی نا. حتی جاء امر اللہ اور اسی حال میں اللہ کا امر اور موت تمہارے پاس آ گئی. موت اور تم کو پکڑ لیا اور تم سچے ایمان والے بن نہ سکے، منافق ہی رہے، شک ہی میں رہے. دنیا کی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا. 5ویں چیز وغرکم باللہ الغرور اور تم کو اللہ کی طرف سے، توحید کی طرف سے. غرور مانے دھوکہ دینے والا. دھوکہ دینے والا یعنی شیطان نے تم کو بری طرح جو ہے دھوکے میں رکھا ہوا تھا آخرت کی طرف سے. کچھ نہیں جی، یہ سب کہنے تو کون دیکھا ہے، کہاں کون آیا ہے، کہاں لوٹ کر آیا ہے، کون زندہ ہوا ہے. اس طرح شیطان تمہیں دھوکہ دیتا رہتا تھا اور تم اسی دھوکے میں پڑے رہتے تھے اور سچے ایمان والے نہ بن سکے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ آج کے دن جو قیامت کا دن ہے، جبکہ جنت اور جہنم بھی سامنے ہے. فَالْيَوْمَ آج کے دن لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. فدیہ لے کر تم کو چھوڑ دیا جائے، اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے دنیا کی طرح. دنیا میں گھوس دے کر لوگ چھوٹ جاتے ہیں نا، دے دیجئے گھوس چھوڑ دیں گے لوگ. اب نہیں ہوگا. ابھی نماز ہی میں آیت پڑھی گئی وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کوئی دوست کسی کو پوچھے گا نہیں بھائی. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ جبکہ دیکھ رہے ہوں گے وہاں کہ ہمارا دوست ہے، دنیا میں ساتھ بیٹھتے بھی تھے. يُبَصَّرُونَهُمْ کیا چاہے گا انسان جو پھنسا ہوا ہے، وہ کیا چاہے گا؟ منافق کیا چاہے گا؟ کافر کیا چاہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ آج کے دن اگر فدیہ دے کر ہم اپنے لڑکے کو، اپنی بیوی کو، اپنے پورے خاندان کو فدیہ میں دے کر چھوٹ جائیں تو ہم اپنے آپ کو چھڑا لیں اور ان سب کو پھنسا دیں. یہ چاہے گا انسان. ابھی نماز میں آئے سورہ معارج پڑھی گئی، سال سائل پڑھی گئی، یہی مضمون پڑھا گیا جو یہاں بیان ہو رہا ہے. اور ایک جگہ تیسرے پارے کے آخر میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں اور اسی حال میں وہ مر گئے، وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اگر وہ زمین بھر کر کے سونا دے فدیہ میں اپنے چھوٹنے کے لیے تب بھی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقدر کر دے اتنا سارا سونا اور وہ دیں اس کو، اللہ مالک بنا دے. وہ کہاں سے مالک ہوں گے؟ ابھی تو ذرے کے بھی مالک نہیں. یعنی اللہ ہی مالک بنا دے ان کو، زمین بھر کر کے سونے کا مالک بنا دے اور وہ اس کو فدیہ میں دیں اپنے چھوٹنے کے لیے تب بھی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا. تو فرمایا فَالْيَوْمَ آج کا دن تو وہ ہے لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور فدیہ لے کر چھوڑا نہیں جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور نہیں کافروں کو چھوڑا جائے گا نہ منافقوں کو چھوڑا جائے گا. بات منافقوں کو چل رہی ہے نا، کافروں کو بھی بتا دیا ساتھ میں. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا نہیں کافروں کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، بلکہ ان کا ٹھکانہ ایک ہی ہے. وہ کیا؟ مأواکم جہنم مأواکم النار تمہارا ٹھکانہ آج جہنم ہی ہے. بس چھوٹنے کی کوئی سبیل نہیں، کوئی راہ نہیں کہ چھوٹ سکو. آج چھوٹ نہیں سکتے. مأواکم النار ہی مولاکم آج یہ آگ ہی تمہارا سب کچھ ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارے لیے نگراں ہے، سب کچھ ہے. مولا مانے رکھوالا، بس یہ آگ ہی رکھوالا ہے تمہارے لیے، رکھوالی ہے آگ ہی اور کچھ نہیں.
ہی مولاکم، اور وہ کوئی اچھی جگہ ہے نہیں، وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ منافقوں کو، اہل ایمان کو بہت اہم نصیحت اس آیت میں فرمایا، الم یأن للذین آمنوا، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی منافقین خاص طور سے انہیں کا بیان چل رہا ہے نا، کیا ان کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے، خشیت آ جائے، اللہ کا ذکر جب آئے، اللہ کا تذکرہ جب ہو تو ان کے دل ڈر جائیں، یہ ابھی وقت ان کے لیے آیا نہیں ہے؟ ابھی جو ہے ہنستے کھیلتے ہی رہیں گے، مذاق ہی کرتے رہیں گے۔ واقعی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں پوری زندگی وہ مذاق ہی کرتے رہتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہی نہیں کبھی، جب دیکھو تو مذاق ہی، ان کو کبھی کوئی فکر ہی نہیں ہے آخرت۔ کب فکر کرو گے بھائی؟ ایک دم پاؤں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں کہاں قبر میں، پھر بھی جو ہے بس ہنستے ہی رہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے نہیں کوئی فکر ہی نہیں، نہیں ان کو جانا ہے کہیں۔ عجیب بات ہے، اسی کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یہ بتاؤ کہ وہ وقت کب آئے گا تمہارے لیے، کب آئے گا بتاؤ؟ 60 سال کے ہو گئے تم، 70 سال کے ہو گئے، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہو، کب آئے گا وقت کہ ڈرو گے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے کب ڈرو گے بتاؤ؟ ان تخشع قلوبهم، کہ ان کے دل ڈریں گے، کس سے؟ بذکر اللہ، اللہ کے تذکرے سے۔ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کا دل دہل جائے، ڈر جائے۔ اسی طریقے سے وما نزل من الحق، اس حق کی طرف کب آؤ گے جو نازل ہوا ہے، جو کس نے نازل کیا ہے؟ جو حق اللہ نے نازل کیا ہے، ارے اس حق کی طرف کب آؤ گے؟ اللہ گویا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنے بندوں کا، ایمان والوں کا خاص طور سے، کہ ایمان والے بندے کدھر آئیں؟ اس کتاب کی طرف آئیں، منتظر ہوتے ہیں۔ لیکن پوری زندگی گزر جاتی ہے، بندے اس کتاب کی طرف نہیں آتے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما نزل من الحق، یہ بتاؤ وہ وقت کب آئے گا کہ تم اللہ کی کتاب کی طرف آؤ؟ کب آئے گا وقت؟ کون سا دن ہے؟ بتا دو ہمیں بھی تاریخ۔ وما نزل من الحق، ہم نے تو ارادہ ہی نہیں کیا ہے، ارادہ ہی نہیں کرتے، جو جہاں ہے وہیں ایک دم مطمئن ہے، ایک دم مطمئن ہے، ذرا بھی کچھ نہیں، ذرا دل میں نہیں ہے کہ نہیں ہمیں بھی اللہ کی کتاب کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی کتاب پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے ان کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا سیکھیں بھائی، نیت کریں، پہلے ارادہ تو کریں، پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ وما نزل من الحق، یہ بتاؤ اس کتاب کی طرف کب آؤ؟ اس حق کی طرف، کتاب نہیں کہا ہے نا اللہ نے، یہاں کیا کہا؟ من الحق، اس حق کی طرف کب آؤ گے؟ یہ بتا دیا کہ حق یہ ہے۔ تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو نا، لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو نازل کیا ہے حق وہ ہے، اس حق کی طرف کب آؤ گے؟ وما نزل من الحق، اور اس حق کی طرف کب آؤ گے تم جو نازل ہوا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، تو اس حق کی طرف کب آؤ؟ اور آگے فرمایا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ تورات وغیرہ کو کیا کر دیا تھا بھائی؟ چھوڑ دیا تھا، بس یہ کچھ ڈال دیا تھا، اس سے ہدایت لینا چھوڑ گئے تھے۔ اللہ نے کہا ان کی طرح مت ہو جانا، انہی کی طرح تو ہے بھائی، کہاں قرآن سے ہدایت لے رہے ہیں؟ ولا یکونوا کالذین، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، یعنی یہود و نصارہ کی طرح، جن کو اوتوا الکتاب، کتاب دی گئی، من قبل، اس کتاب سے پہلے، اس کتاب سے پہلے انہیں کتاب دی گئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہلے بارے میں ہم بارہا سنا چکے ہیں، فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان یہودی علماء کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ کر کے امت کو پکڑا رکھے تھے اور کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اسے پڑھو۔ اور جو تورات اللہ نے اتاری تھی وراء ظہورہم، اسے اٹھا کر پس پشت ڈالا ہوا تھا۔ فرما رہے ہیں ان کی طرح مت ہو جانا، سیم انہی کی طرح ہے۔ کہاں کون آ رہا ہے اللہ کی کتاب کی طرح؟ ولا یکونوا، نہ ہو جانا ان یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبل، اس کتاب سے پہلے انہیں کتاب دی گئی تھی، تورات دی گئی تھی، انجیل دی گئی تھی، زبور دی گئی تھی، صحف دیے گئے تھے۔ فطال علیہم الامد، ان کی امیدیں خوب لمبی ہو گئی تھی،
اور زمانہ جو ہے خوب غفلت میں جب لمبا ہو گیا نا تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جو اوپر 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، کیا 5 چیزیں ذرا دیکھ لیجیے کیا تھی 5 چیزیں؟ وہ فتنتم انفس، اپنے نفس کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کو آرزوؤں میں جکڑا ہوا ہے کہ ہم تو فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی، ہمیں رکاوٹ ہے، ہم تو فلاں۔ فتنتم انفسکم، اپنے آپ اپنے بارے میں بہت خوش گمان بیٹھے کہ ہم اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو اب پھر کون جائے گا؟ یہ ہے فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو فتنے میں گویا ڈالا ہوا ہے، مطمئن ہے اپنے بارے میں، ڈرتے نہیں ہیں، جبکہ صحابہ کرام ڈرتے تھے، سب کچھ کر کے بھی ڈرتے تھے اور جہنم سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ فتنتم انفسکم، اور وتربصتم، اور جو سچے ایمان والے ہیں ان پر مصیبت کے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں، اور کیا ورتبتم، حق کی طرف سے شک میں رہنا، اور جو آرزوؤں نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ تو جب یہ لمبا زمانہ اسی کیفیت پر گزر گیا، یہودیوں پر نصرانیوں پر جو 5 چیزیں ذکر گئیں، لمبا زمانہ اسی کیفیت پر جب ان پر گزر گیا نا تو ہوا کیا؟ فقست قلوبہم، جب ایک لمبا زمانہ اسی کیفیت پر گزر گیا، شک کی صورت میں، شک کی حالت میں، اسی طریقے سے جھوٹی آرزوؤں کی حالت میں جب ایک لمبا زمانہ ان پر گزر گیا اور یہی جب سوچتے رہے اور وغرتکم انفسکم، اپنے نفس کو دھوکے ہی میں رکھا، تو کیا ہوا پھر جانتے ہیں؟ فقست قلوبہم، ان کے دل پھر سخت، اللہ کی کتاب کی طرف جب نہیں آئے، تورات کی طرف نہیں آئے، آرزو ہی میں لگے رہے اور اپنی گروہی کتابیں ہی بانٹتے رہے، تو پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ فقست قلوبہم، نتیجہ یہ ہوا کہ ان سبوں کے دل سخت ہو گئے اور دلوں پر ان کے مہر لگ گئی، اور وہ پھر اللہ کی کتاب کی طرف پلٹ کر آئے ہوئے نہیں، اور پھر اللہ نے ان کو اٹھا کر امامت کی کرسی سے پرے پھینک دیا، ہٹا دیا ہمیشہ کے لیے، ذلیل و رسوا کر دیا۔ فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دیا اللہ نے، یہودیوں پر نصرانیوں پر ذلت، آخرت کی ذلت بھی، دنیا کی ذلت بھی یہودیوں پر۔ وباءوا بغضب من اللہ، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جب یہاں سے لوٹتا ہے یہودی تو اللہ کا غضب لیے ہوئے لوٹتا ہے۔ کیا لے کر لوٹتا ہے؟ اللہ کی خوشی خوشنودی لے کر نہیں لوٹتا ہے، اللہ کا غضب لے کر یہاں سے لوٹتا ہے۔ اسی لیے تو سورہ فاتحہ میں کیا کہا ان کو؟ مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہے، اللہ سخت ناراض ہے ان سے۔ جی فقست قلوبہم، جب ایک لمبے زمانے تک ان چیزوں میں وہ پڑے رہے اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے اور اپنی اصلاح کی فکر انہوں نے نہیں کی، تو ان کے دل پھر سخت ہو گئے، اور وہ پھر اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دیا؟ مہر۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور جب اور کرتا ہے تو اور بڑھ جاتا ہے، وہ پھر بڑھتے 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 وہ پورا دل کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک پرت ہو گئی، پھر گناہ کرتا ہے، پھر بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، تو پھر دوسری پرت شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو قرآن نے کہا ران، زنگ لگ جاتا ہے، دل پھر زنگ آلود ہو گیا ہے۔ اب جب زنگ آلود ہو گیا تو اب اس کے اصلاح کی کوئی امید نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر کیا مار دیتے ہیں؟ ٹھپ، مہر مار دیتے ہیں، اب ان کے آنے کی امید نہیں ہوتی۔ فقست قلوبہم، ان کے دل ایک دم سخت ہو گئے تھے۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثریت وہ تھی جو فاسق تھی، فاجر تھی، نافرمان تھی، باغی اور طاغی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا اعلموا، اچھی طرح جان لو یہ بات، اعلموا، علم حاصل کرو، اچھی طرح یہ بات جان لو، لوگوں جو باتوں کو سن رہے ہو، اچھی طرح یہ بات جانو کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ ہی ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد۔ زمین ایک دم مردہ پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کیا ہو جاتی ہے؟ پھر زندہ ہو جاتی ہے، پوری جو ہے زمین لہلہا اٹھتی ہے، سبزہ زار ہو جاتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے بھائی؟ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کون کرتا ہے بارش برسا کر؟ اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو آسمان سے بارش برساتا ہے جس کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے کون سی بارش برسائی ہے؟ وحی کی بارش۔ یہ اگر اپنے دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہو، مردہ دلوں کو، تو پھر کس سے زندہ کرنا ہے؟ وحی سے، وحی کی بارش، اس قرآن سے زندہ کرو،
اسی قرآن سے زندہ ہوگی، دل زندہ ہوں گے اس قرآن سے۔ ایک جگہ فرمایا نا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کے اندر جو روگ لگے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ قرآن کیا ہے بھائی؟ شفا ہے۔ فرمایا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے تاکہ تمہارے دل زندہ ہو جائیں۔ یہ وحی کی بارش ہم نے کس لیے کی ہے لوگوں پر؟ تاکہ لوگوں کے دل کیا ہو جائیں بھائی؟ زندہ ہو جائیں، دل کی سختی انسان کی دور ہو جائے۔ جب آپ تلاوت کریں گے، قرآن سے قریب آئیں گے تو دل کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے قریب آنے سے، قرآن پڑھنے سے دل کیا ہوتا ہے بھائی؟ نرم ہوتا ہے۔ جیسے زمین جب بارش برستی ہے تو زمین کیا ہو جاتی ہے؟ نرم ہو جاتی ہے، پھر جو اس کے اندر بیج پڑے ہوئے ہیں وہ سب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن سے تعلق جوڑیں گے، اس سے ہدایت لینا شروع کریں گے تو پھر دل نرم ہو جائے گا، اور پھر جو اس کے اندر بیج پڑے ہوئے ہیں اللہ کی معرفت کے، اللہ کی محبت سے، وہ سب نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ حمدًا کثیرا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے، لکم مانے تمہارے لیے، ہم نے تمہارے ہی لیے الآیات، اپنی آیتوں کو کھول کھول کر ہم بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو کہ اس زندگی کے پیچھے زندگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مر گئے ختم، ایسا نہیں ہے، عقل سے کام لو۔ اسی لیے اپنی آیتوں کو ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ بھائی اس زندگی کے بعد زندگی ہے، حساب و کتاب ہے، جنت اور جہنم ہے، عقل سے کام لو، غفلت میں نہ پڑے رہو۔ ہم اپنی آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھیں، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب